کلام نبوت سے ہم زکوٰۃ جو اسلام کی 4 اہم فرض عبادتوں میں سے ایک اور 5 بنیادوں میں سے ایک اہم رکن اور بنیاد ہے، اس کے اوپر ہم احادیث کی روشنی میں گفتگو سن رہے ہیں۔ کل ہم نے جو حدیث مبارکہ سنی تھی وہ تھی زکوٰۃ کی دین میں اہمیت، اور اس کی کیا اہمیت ہے یہ کل ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب ہے زکوٰۃ خدا کا حق ہے، نماز تو خدا کا حق ہے ہی ہے، زکوٰۃ بھی خدا کا حق ہے، مگر اس کے ساتھ بندوں کا حق جڑا ہوا ہے۔ نماز میں کسی اور کا حق جڑا ہوا نہیں ہے، نماز خالص اللہ کے لیے۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا ہم سن لیں، یہ بہت سے لوگوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تھوڑا آواز بڑھا دو، تھوڑا آواز نہیں جاتی خواتین میں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس میں بڑا خلجان ہوتا ہے۔ ایک تو ابھی جو تراویح چل رہی ہے، اس کے پہلے حالانکہ بتایا جا چکا ہے کہ تراویح اور تہجد کوئی الگ الگ نماز نہیں ہے، ایک ہی نماز کے نام ہے۔ تراویح اس لیے بولتے ہیں اس کو کہ یہ رات کے آخر کے بجائے شروع میں عشاء کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں۔ اب کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مسلسل روزانہ وتر چھوڑ کر بیٹھ جا رہے یا چلے جا رہے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ وتر کی نماز واجب ہے اور جماعت سے پڑھنے کا موقع صرف رمضان میں ملتا ہے۔ اور پھر حدیث بخاری شریف کی حضرت عائشہ کی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں تھی، 8 تراویح، تہجد اور 3 وتر۔ اب جس کو اگر پڑھنا ہے تو وتر کے بعد بھی گنجائش ہے، کبھی کبھار 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جو بھی وقت ملے پڑھ سکتا ہے آدمی، گنجائش ہے۔ تو ایک تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، ہم تہجد پڑھ رہے اس لیے وتر کو آخری نماز بنانے کا حکم ہے، اس لیے وتر چھوڑ کے چلے آئے، جماعت ہی چھوڑ دے۔ حالانکہ رمضان میں ہی موقع ملتا ہے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا۔ وتر پڑھو جماعت کے ساتھ، اور رات کو اٹھو، قرآن کی تلاوت کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، دعائیں مانگو، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس میں ایک پریشانی ہے نیت کی، یہ تراویح کو سنت بولنا کہ نفل بولنا۔ پہلی بات تو زبان سے نیت کرنا ہی بدعت ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جس وقت کی جو نماز ہے آدمی اس نماز کے ارادے سے ہی اٹھ رہا ہے نا۔ اب کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ بولنا سنت ہے، تو اب کوئی بھی کھانا ہو بسم اللہ بولو، شروع کرو، نہیں یہ بسم اللہ تہاری کے واسطے، یہ بسم اللہ بریانی کے واسطے، یہ بسم اللہ ستریاں کے واسطے، یہ بسم اللہ گلاب جامن کے واسطے، بسم اللہ بولنا ہے کھانے کو بس ختم۔ نماز پڑھنا ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، فجر ہے، مغرب ہے، یہ فرض نماز ہے، عشاء کی، ظہر کی، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، سب معلوم ہے۔ فرض نماز جماعت سے ہوتی ہے، امام کے پیچھے ہوتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت فرض، خاص ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، آ کے امام کو تھپڑ مارنا پیٹھ پہ، یہ امام کے پیچھے۔ ارے یہ سب معلوم ہے نا اللہ کو، تم کیا نماز پڑھ رہے، کون سی نماز پڑھ رہے، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت پڑھ رہے کہ نفل پڑھ رہے۔ جو نماز ہے اس کا بتایا ہوا ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت فرض پڑھنے کو کھڑے ہوئے، وہ فرض ہی چھوں گی، اور ظہر کے وقت پڑھ رہے تو ظہر کی نماز ہوں گی نا۔ وہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں زبان سے نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت فرض ظہر کی۔ اللہ میاں کو نہیں سمجھتا، یہ فرشتے لکھنے والے ان کو معلوم نہیں کہ انہیں ظہر کی پڑھ رہا بول کے، کہ انہوں بھی کہیں چلے گئے رسم وسم میں بریانی زیادہ کھا کے آ گئے تو انہوں گنگی میں ہے تو لکھ دیں گے کہ ارے انہیں ظہر کی پڑھا کہ عصر کی پڑھا۔ وہ جاگتے رہتے ہو، ان کو سب معلوم ہے۔
تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ولیمے میں جاتے تو جا کے ملتے مبارکباد دیتے نا، کہ یہ بولتے تم رکھا دیے تھے تو ہم آئے ولیمے میں، ہو گئی کیا بریانی تیار، لاؤ رکھو سامنے ہمارے. وہ تو سب کو معلوم ہی رہتا کہ یہ ولیمہ ہے یا کھانا ہے، اور آئے اسی واسطے. ابھی مسجد میں آ رہے، جو نماز کے لیے آ رہے وہی نماز ہوں گی نا. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. ایسی وہ روزوں کی نیت لکھی ہوئی ہے وہ کارڈوں پہ ان کے، نویت بصوم غد للہ تعالیٰ، میں نے نیت کی روزے کے کل کی. سحری آج کھا رہا، حلق تک نیت روزے کی کل کی کر رہا. سحری آج کی کھا رہا اور نیت روزے کی کل کی کر رہا. غدن مانے کل. اچھا غدن قرآن نے قیامت کو بولا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ غد کا معنی کل، آنے والا کل. قرآن مجید آنے والے کل سے مراد قیامت لے رہا. کبھی نے کیا قیامت تک کے روزے کی نیت رکھا؟ اگر غدن کے معنی ہاں وہ لے لیا قرآن کے مطابق تو یہ نیتوں کے چکر میں مت پڑو. دین آسان ہے، اس کو آسان رہنے دو. بس کھڑے ہو جاؤ، دل کا ارادہ ہے. اب یہاں آئے عشاء کی نماز کے واسطے، تو پہلے 4 رکعت فرض کی جماعت ہوتی. ہر آدمی اور ہر عورت سمجھتی اس چیز کو، اس کے دل میں ہے وہ بات کہ یہ اب فرض کی نماز کھڑی ہوئی ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے 4 رکعت فرض عشاء کی. دل میں ارادہ ہے، نیت ہے، اللہ اکبر بولو، شروع ہو جاؤ. اس کے بعد میں پھر 2 رکعت سنت پڑھتا ہے آدمی. 2 رکعت کسی کو نفل پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کو سنت نفل بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تراویح کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، سب کے دل میں رہتا، سب کو معلوم رہتا ہے کہ اب یہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے. تو تراویح کی نیت ایسا بولنا کہ 2 رکعت سنت تراویح. نہیں تو کہیں گڑبڑ ہو گئی تو فرشتہ لکھ دے گا انہوں نفل پڑھے بولے تو. ارے کچھ بھی نہیں، یہ سب بیکار. ذہنوں کو تھکاؤ مت، یہ جہالت سے باہر آؤ. اسی لیے دین سیکھو، دین سمجھو. اور یہ جو عشاء کی 17 رکعت والی باتیں ہیں وہ بھی عجیب ہی ہیں. عشاء کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں ہے. اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں گا، نہیں علم ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بری بات نہیں. مگر اس کو سنت سمجھ کے پڑھنا اور پابندی سے پڑھنا، پھر یہ گناہ ہو جائے گا، یہ بدعت میں آ جائے گا. عشاء کی فرض نماز سے پہلے ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں آپ نے بولے کہ نماز ہے، تو 2 رکعت نماز ہے. چاہے تحیۃ الوضو پڑھو، مسجد میں آئے تو تحیۃ المسجد پڑھو، یا بغیر تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کی ارادے نیت کے 2 رکعت پڑھ لو. اگر جماعت میں ٹائم ہے تم زیادہ پڑھنا چاہتے اور 2 رکعت پڑھ لو. مگر یہ سمجھنا کہ اس میں یہ 17 رکعت ہے، یہ 17-15 کے چکر میں نہیں رہنا. جو فرض نماز ہے وہ فرض ہے، جو واجب نماز ہے وہ واجب ہے، بتائے ہوئے وطر واجب ہے. باقی سب نمازیں نفل ہیں، مگر ان کی حیثیت کی وجہ سے فقہا نے ان کو نام دے دیے سنت کا. اور سنت بھی سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، وہ سب ذہن میں ہے، معلوم ہے. اس کو نماز کی نیت میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز، خواتین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ نماز کے لیے آئیں تو ان کو حکم کیا ہے؟ انتہائی سادگی کے ساتھ آنا، خوشبو لگا کر بالکل نہیں آنا. حضرت زینب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے یا ہمارے ساتھ نماز میں شامل نہ ہو. ایسی مضمون کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی اور کئی روایات ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ جو عورت مسجد میں آنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ خوشبو نہ لگائے. اب عورتیں ہوشیاری کیا کر رہے؟ خوشبو نہیں لگا رہے، مگر آج کل ہو گئے ڈٹرجنٹ پاؤڈر، کمفرٹ، فینا، بہترین سینٹ، اس میں کپڑے دھو رہے ہیں. اب وہ خوشبو ان کے کپڑوں میں رہ گئی. یہ یاد رکھیں عورتیں، بہت سخت حکم ہے کہ خوشبو لگا کر جو عورت مسجد میں آئے گی وہ حرام کام کرے گی اور اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اس سے بھی بڑی وعید کیا فرمائی آپ نے حدیث مبارکہ میں کہ ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ.
کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے درمیان سے گزرے اس نے گویا زنا کیا، بدکاری کی۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور صاف حکم ہے کہ جو خوشبو لگا کر مسجد میں آئے نماز پڑھے اسے چاہیے کہ وہ جا کر غسل کرے اور اپنی نماز دہرائے۔ اور پھر سطر کا بھی خیال رکھنا چاہیے عورتوں کو۔ آدھی استین پون استین میں نماز نہیں ہوتی۔ اب کوئی بولے کہ ہم دوپٹہ لپیٹ لیتے، تو دوپٹہ لپیٹیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد تھوڑی دوپٹہ ہاتھوں پہ رہتا ہے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز کو نماز کے طریقے سے اور نماز کی شرائط کے مطابق پڑھو۔ یا احکام اسی نبی نے دیے ہیں جس کے اوپر دین نازل ہوا، جس نے نماز پڑھنا سکھائی ہے۔ نبی کے طریقے پہ نماز پڑھو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے دین کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ بہرحال عورتیں خاص طور سے خیال رکھیں، اور دوسرا یہ خیال رکھیں، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ چھوٹے ایک دم بچوں کو اگر ساتھ لا رہے ہیں تو ان کو کولر کے پاس نہ جانے دیں، مصلوں پر ان کو نہ سلائیں، اور ذرا بچوں کو قابو میں رکھیں، تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنا۔ بہت سی عورتیں گھر میں تو بہت مارتی مگر باہر بہت لاڑ کرتے بچوں کا، دوسروں کا نقصان کر رہا تو ہاں بچہ ہے، دیکھ کے بھی نہیں بولتے، کچھ نہیں بولتے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کی دونوں کی ہے۔ تو بچوں کو سمجھائیں، مسجد کا ادب سکھائیں، نماز کی عظمت بتائیں ان کو۔ ہاں بچے ہیں کرتے شرارت کم زیادہ، لیکن ان کی تربیت کرنا ضروری ہے نا۔ کچھ ماں باپ بولتے ہی نہیں کچھ بھی، جیسا کر رہا کرنے دیتے، اور عجیب ہیں ماں باپ بھی، محبت میں اندھے ہو جاتے۔ ایک بچہ صبح سے اٹھتا جب تک رات کو سوئے تک ایک بھگونا کھا جاتا پورا، مگر پھر بھی ماں کیا بولتی، اندھی ہو رہی محبت میں، یا دادی کھاتا ہی نہیں جی۔ اب کیا گھر والوں کو کھلاتی کہ پڑوسی کو کھلا دیتی، کھاتا ہی نہیں۔ عجیب اندھی محبت ہے۔ صبح سے اٹھا جب سے جو کھانا شروع کرتا، اگر گنتی کرے وزن کرے نا، ایک بھگونا تہاری کا جاتا 2 ڈھائی 3 کلو کا گوشت کے ساتھ، اور پھر بھی دادا ہی بول رہا، دادی بول رہی، اماں بول رہی، چچا بھی بول رہے، محبت ہے۔ ابھی چچا کی شادی نہیں ہوئی، ان کو بچے نہیں ہوتے، انہوں بھی بولتے، ان کے ہو گئے تو پھر انہوں بھی بولتے سارا بہت کھاتا ہے۔ ابھی ذرا ان کی شادی نہیں، ان کے بچے نہیں ہوئے تو انہیں کیا بولتے، کھاتا ہی نہیں۔ اب کیا کیا کھاتا ہی نہیں، رٹ ہو گیا، مٹ ہو گیا کھا کھا کے۔ الف بتا رہے 1 مہینے سے الف پڑھنا آ رہا نہیں اس کو۔ تو یہ عجیب صورت حال ہے۔ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کو سیکھنا ضرورت ہے ہم کو دین سیکھنے کی، تو ہم اپنے بچوں کو سکھا پائیں گے نا۔ ہم ہی نہیں سیکھے ہوئے تو پھر بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو یہ بہرحال چند باتیں میرے کان پر آئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ زکوٰۃ خدا کا حق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد قضیت ما علیک ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم یکن له فیہ اجر وکان اسرہ علیہ۔ صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ مفروضہ دے دی، یعنی جو فرض زکوٰۃ ہے وہ اگر کسی پر فرض ہو گئی اور وہ ادا کر دی، تو تم اللہ کے حق سے سبکدوش ہو گئے، اور جس نے حرام مال جمع کیا اور اسے اللہ کی راہ میں دیا تو اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ جتنا مال اس نے دیا ہے اس کے حساب سے اس پر گناہ لازم آئے گا۔ یہ ہے حرام کی مذمت۔ تو حلال مال مانگیں اللہ سے، اور جو بھی حلال ملا ہے کم زیادہ اس میں اللہ کی راہ میں دیں، اور اسی سے اجر کی امید رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور کل عالم کے مسلمانوں کو اپنے دین کو اپنی کتاب کے ذریعے سمجھنے کی، علماء حق کے ذریعے پہچاننے کی، اور اپنے ہدایات پر، اپنے احکامات پر، اپنے نبی پاک کے طریقے پر عمل پیرا ہو کر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔